میں شہر حرم میں آیا ہوں، میں شہر حرم میں آیا ہوں، میں شہر حرم میں آیا ہوں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا بالرقی، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآل بیت الباقی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ زمان جس کو سب ان کی گونجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان کرام، عقیدت و محبت کے ساتھ ہم احترام اعلان فرمانے والے آقا و ہمراہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں بے مثل اور بے مثال بنا کر کے دنیا میں تشریف فرما کر کے بھیجا۔ ہر چیز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال اور بے نظیر۔ اللہ جواب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کا حسن و سارے یوسف میں ایسا مشہور ہوا، سارے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں تھا۔ مصر میں لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اور کبھی اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن عرب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو لوگوں نے دیکھ کر اپنے سروں کو کٹا دیا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو عرب کے لوگوں نے دیکھا، اپنی جانیں، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے بچے، تمام چیزوں کو حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے، حضور سے زیادہ بے مثل اور بے مثال حسین و جمیل نہ تو کبھی کوئی آیا اور نہ حضور کے بعد حضور سے حسین و جمیل کوئی دنیا میں تشریف لایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ جبریل، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، تمام مشرق و مغرب کی سیر کی، تمام دنیا کو دیکھا۔ ایک جبریل ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں دنیا میں مجھ سے زیادہ یا مجھ سے بہتر کوئی دنیا میں نظر آئے؟ سنو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال جبریل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلما ارى رجلا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشارق و مغارب میں گھوم پھر کے دیکھا، ساری دنیا کا چکر لگایا، تمام لوگوں کو دیکھا، لیکن میں نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو بھی دیکھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یعنی تمام مشارق و مغارب کی سیر کی، تمام چیزوں کو دیکھا، تمام انسانوں کو دیکھا، حضور سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دنیا میں نہیں دیکھا۔ امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اخلاق میں بے مثال، حسن میں بے مثال، عادت میں بے مثال. آپ بولتے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور بات کیا کرتے بولتے تو ایسا لگتا تھا کہ منہ سے حضور کے موتیوں کی بارش ہو رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ چاند کے ٹکڑے بن بن کے حضور کے منہ سے نکل رہے ہیں. جب حضور بات کرتے ایسا لگتا تھا لوگوں کو نور جھلک رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں مجھے کوئی بھی کبھی بھی اندھیرے میں چیز دیکھنا ہوتی. ایک مرتبہ میری سوئی گم ہو گئی. اتنے میں حضور تشریف لائے، میں تلاش کر رہی تھی، اندھیرا تھا مجھے نہیں ملی. جب حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی رونق کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے میں نے اندھیرے میں سوئی کو اپنے تلاش کر لیا. اتنی روشنی ہوئی حضور کے تشریف لانے سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کہتے ہیں جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے تو لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے جوق در جوق جا رہے تھے. زیارت کرنے حضور کے لوگ آ رہے تھے، بے تعداد میں لوگ آ رہے تھے، وہ زیارت کر کے جا رہے تھے. میں بھی گیا، میں نے بھی حضور علیہ السلام کو دیکھا. ارشاد فرماتے ہیں انا وجہہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، واقعی سچے اور حسین و جمیل آدمی کا چہرہ ہے. یہ واقعی میں اللہ کا نبی ہے. چہرے کو دیکھ کے لوگ پہچان لیا کرتے تھے. حضرت ابن ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ذات میں تمام معجزات، کمالات اور تمام دلائل نبوت کو ظاہر نہ کرتا. یعنی حضور کی ذات میں کوئی معجزات نہ ہوتے، کوئی اور چیز نشانی ظاہر نہ ہوتی، مگر حضور کا چہرہ ہی اتنا حسین و جمیل تھا کہ لوگ دیکھ لے تو حضور کو نبی تسلیم کر لیتے. یعنی جو بھی حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا تو حضور کو نبی ماننے کے بے قرار ہو جاتا. کوئی چیز ظاہر نہ ہوتی، نہ حضور کوئی معجزہ دکھاتے، نہ نبوت کی کوئی دلیل پیش کرتے. حضور کا چہرہ ہی حضور کی نبوت کی دلیل تھی. ایک صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا. انظروا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی القمر فاذا هو احسن عندي من القمر. ارشاد فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کبھی میں حضور کے چہرے کی طرف کو دیکھتا، کبھی چاند کی طرف کو دیکھتا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے نزدیک چاند تو کم خوبصورت تھا، حضور کا زیادہ چہرہ مجھ سے خوبصورت تھا. یعنی تمام چیز سے زیادہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوبصورت تھا. اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ نہ کہتے، ان کا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، یہ ان کے عشق کی ایک مقام تھا. حقیقت میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام مخلوقات میں، تمام چیز میں حضور علیہ السلام کا حسن اور جمال بے مثل و بے مثال تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ حضور بہت زیادہ خوبصورت تھے، یہ ان کے عشق کی انتہا تھی. مگر حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صرف چاند سے ہی زیادہ خوبصورت نہیں تھے، بلکہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام مخلوقات میں حضور علیہ السلام تمام حسین و جمیل تھے. سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 4 شادیاں کی. معاملہ کے ساتھ بڑے بہادر، بڑے جلیل القدر صحابی. جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے، گھر میں داخل ہوتے، بیویاں جب آپ کی خوشبو کو سونگا کرتی ہیں تو تعجب میں پڑ جاتی ہیں. اتنی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتے ہیں، ہماری خوشبو ہمارے شوہر کی خوشبو کے سامنے پھیکے پڑ جاتی ہیں.
نہ جانے حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ کون سی خوشبو لگا کے آتے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتی ہیں کہ تم کون سی خوشبو لگاتی ہو، آپ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ جب ہمارے شوہر آتے ہیں تو ہماری تمام کی خوشبو ان کی خوشبو سے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ مکے کی بازار میں مہنگی مہنگی خوشبو خرید کر کے لائیں اور استعمال کی تمام خوشبوؤں کا حال یہ رہا کہ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ کی خوشبو کے سامنے پھیکی پڑ جاتی۔ جب پریشان ہو گئی تو آپس میں مشورہ کیا اور اپنے شوہر جب آئے تو بارگاہ میں عرض کی، اے ہمارے شوہر انعامدار، ایک بات ہمیں یہ بتاؤ، جب تم گھر میں تشریف لاتے ہو کون سی خوشبو لگا کر کے آتے ہو؟ ہم نے بڑی بڑی مہنگی خوشبو لگائی، ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی، نہ جانے کون سا اتنے استعمال کر کے آتے ہو۔ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں قسم خدا کی کوئی خوشبو لگا کر نہیں آتا۔ حضرت فرقد کہتے ہیں، میں کبھی کوئی خوشبو ہی استعمال نہیں کرتا ہوں۔ وہ بیویاں تعجب میں پڑ گئی کہ صحابی رسول تو غلط بیانی نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو گھر میں جاتا ہے خوشبو سے، اس کی منع کر رہے ہیں کہ میں کوئی خوشبو استعمال کر کے نہیں آتا ہوں۔ کہنے لگی اس کے معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنو، وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خوشبو لگا کے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں بہت پریشان ہوا، بیماری نے گھیر لیا، میرے جسم میں بیماری پیدا ہوئی، اپنی زبان میں آپ کہیے تو دانے نکلے، بہت دقت ہوئی، پریشانی ہوئی، تمام حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، کچھ فائدہ نظر نہیں آیا، در رسول پہ چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا، بیماری نے گھیر لیا ہے، کوئی طبیب کوئی حکیم کی دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی اپنے ستر کو چھپا لو، یعنی ناک سے لے کر کے گھٹنے تک اپنے جسم کو چھپا لو، باقی کھول دو۔ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ستر عورت کو چھپا لیا، ناک سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کپڑے سے چھپا لیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے اوپر پھرا دیا، پورے جسم پر پھرا دیا۔ ہاتھ کو ہٹانا ہوا، حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی دن سے مجھے شفا عطا فرما دی، اور ایسی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ سے میرے جسم میں ڈال دی، میں جہاں سے گزر جاتا ہوں، جس راستے سے گزر جاتا ہوں، بلکہ مہکنے لگتی ہے۔ بیویوں سے کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ میں خوشبو لگا کر کے آتا ہوں، جب سے میرے نبی نے میرے جسم پہ ہاتھ لگایا ہے آج تک میرا جسم خوشبو سے مہکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہم بیٹھے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، اتنا میرے پاس نہیں۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادیوں میں بہت اچھے اچھے عطر استعمال ہوتے تھے، اور آج بھی رواج مکے کے لوگ بڑے شوقین ہیں عطر کے، بہت اچھی اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو کا انتظام نہیں، انتظام فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، اے صحابی کل آنا، ایک شیشی لے کر کے آنا۔ دوسرا دن ہوا، صحابی رسول حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، ایک شیشی لے کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پسینہ نچوڑ کر شیشی کے اندر بھر دیا۔ جب شیشی بھر گئی پسینے سے تو صحابی رسول کو دے دی اور کہا، جاؤ اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اسی پسینے کو استعمال کر لیا کرے۔ پھر صحابی رسول کا بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیشی لے کر اپنی بیٹی کی جا کر شادی والے نے استعمال کی، لگائی، اتنی خوشبو آنے لگی کہ سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے، اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی ہے؟ اور عالم یہ ہوا، علم یہ ہو گیا کہ ایک دن سارے شہر میں خوشبو والے کا گھر کہہ کر کے آپ پکارے جانے لگے۔ یعنی جو صحابی رسول وہ خوشبو کی شیشی لائے تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو لگایا تھا، اتنا گھر ان کا مہکنے لگا حضور کے پسینے کی خوشبو سے کہ سارے شہر والے ان کے گھر کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خوشبو والے کا گھر، عطر والے کا گھر ہے، یہ میرے نبی کے پسینے کی برکت ہے۔ اور ارشاد ہے، ایک روایت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور کا پسینہ استعمال کیا شادی والے دن اور وہ استعمال کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسلوں میں ان کی حضور کی خوشبو پیدا کر دی۔
نسلوں میں حضور کی خوشبو پیدا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بے مثال بنایا، بڑا بے نظیر بنایا۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں، وہ تو تھے تو ہماری طرح صاحب کیسے تھے؟ حضور کی 6 سال کی عمر ہے، 40-50 سال کی بات نہیں کرنا، 6 سال کی عمر ہے حضور کی، ابھی گزر کے جا رہے ہیں۔ ایک کنواں آیا، کنویں میں ایک عورت کا بچہ گر گیا، حضور علیہ السلام قریب آ کر کے کنویں کے کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے اپنا تھوک داغے شریف اس کے اندر ڈالا، بچے کو لے کر کے پانی اوپر آ گیا اور بچہ صحیح سلامت باہر آ گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، صرف تھوک ڈالا تھا حضور نے اپنے کنویں کے اندر، پانی اوپر آیا، بچہ نکل کر کے باہر آ گیا۔ وہ عورت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی اور اس کنویں کا پانی اس سے پہلے کھارا تھا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک کنویں کے اندر ڈال دیا، اس دن سے آج تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ ہماری طرح حضور نہیں کہ اللہ نے بے مثال بنا کر بڑی شان عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، کسی کا انداز الگ ہوتا ہے کسی کو دیکھنے کا۔ ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہے، کالا بھی ہے، ہاتھ بھی ٹوٹا ہے، لنگڑا بھی ہے، چہرہ بھی کوئی نقشہ بھی اتنا اچھا نہیں، روڈ کے کنارے بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی گزرتا ہے تو کہتا ہے لنگڑا ہے، دوسرا گزرتا ہے تو کہتا ہے اس کا بچہ ہاتھ سے معذور ہے، کوئی شخص گزرتا ہے تو کہتا ہے اس کا بچہ تو نابینا ہے، دوسرا شخص گزرتا ہے تو کہتا ہے اس کا بچہ تو بڑا کالا کلوٹا ہے، اس کا بچہ تو اتنے عیب رکھتا ہے۔ اس ماں سے پوچھو، جب ماں پکارتی ہے تو کہتی ہے میرے لال، میرے چاند، میرے پیارے، میرے دل کے ٹکڑے، تو ہی تو ہے میرا سہارا۔ لوگوں نے کہا اے ماں، اے عورت، ابھی تو لوگ گزر کے گئے تھے، کوئی اندھا بتا رہا تھا، کوئی لنگڑا بتا رہا تھا، کوئی بھولا بتا رہا تھا، کوئی کالا کلوٹا بتا رہا تھا، تجھے کیسے یہ لال اور چاند اور پیارا نظر آ رہا ہے؟ ماں کہتی ہے لوگوں سنو، لوگوں نے اپنی اپنی نگاہوں سے دیکھا، اگر وہ ماں کی ممتا کی نگاہوں سے دیکھتے تو انہیں بھی پیارا ہی نظر آتا، انہیں بھی اچھا ہی نظر آتا۔ بلا تمثیل لوگوں نے حضور کو دیکھا، ظاہری زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے اودھڑیوں کو ڈالا، کسی نے گالی حضور کو بکی، کسی نے اپنی طرح کہہ دیا۔ اگر یہ لوگ صدیق اکبر کی نگاہوں سے دیکھتے، عمر فاروق اعظم کی نگاہوں سے دیکھتے، عثمان غنی کی نگاہوں سے دیکھتے، حیدر کرار کی نگاہوں سے دیکھتے تو بلا تمثیل کہہ کر کے پکارتے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضور سے پہلے نہ تو آج تک کوئی دنیا میں ایسی مجمل آیا ہے، نہ کر قیامت تک حضور سے ایسی مجمل کوئی دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت حسان نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل پیدا کیا، اتنا حسین و جمیل پیدا کیا، میری نگاہوں نے آپ سے پہلے آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں دیکھتا بھی کیسے سارے جہاں میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا آپ سے زیادہ حسین و جمیل۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی بارگاہ کے شاعر، بہت بڑے شاعر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک نعت لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کی تعلیم میں نعت لکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہتے چلتے پھرتے چلو سنا دو، کہا رکو، ایک چادر بچھائی گئی، اہتمام کیا گیا مجلس کا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے حسان، اب سناؤ تم نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ لم تر قطُّ عَيْنِي کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور دیکھتا بھی کیسے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کبھی کسی ماں نے کوئی ایسا پیدا ہی نہیں کیا جسے میں دیکھتا۔ آگے حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، حضور سامنے بیٹھے ہیں، حضرت حسان سنا رہے ہیں، تمام صحابی ہیں، حضرت حسان حضور کو سنا رہے ہیں، حضور کی تعریف بنات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیوب سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ویسا ہی پیدا کیا ہے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔
یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جس راستے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے صحابہ کرام پہچان لیا کرتے تھے اس راستے سے حضور کا گزر ہوا ہے. کس وجہ سے علامت کیا تھی, نشانی کیا تھی؟ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور بس ادھر سے گزر کے گئے. ہماری طرح حضور نہیں تھے. حضور علیہ السلام کے پاس وحی آتی تھی, اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے تھے, اولو العزم پیغمبر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اگر سارا زمانہ مل کر کے سارے پیڑوں کے قلم بنا دی جائے, ساری دریاؤں کی روشنی بنا دی جائے, اگر کوئی چاہے کہ حضور کی تعریف لکھ دے, علماء کہتے ہیں کہ وہ حضور کی تعریف نہیں لکھ سکتا. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پہچانا. بتاؤ, جس نے ساری زندگی حضور کے قرب میں گزاری, چلتے پھرتے جس نے حضور کو دیکھا, اٹھتے بیٹھتے جس نے حضور کو دیکھا, ہر وقت حضور کے کلام کو سنا, ہر وقت حضور کے ساتھ رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی حقیقت کو نہیں پہچانا. اور اگر ہم کہیں حضور ہماری طرح بشر تھے, ہماری طرح تھی, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے انسان؟ یہ شیطانی چال ہے, شیطانی بہکاوا ہے. اپنے دماغ پہ زور لگا کر کے انسان سوچے. حضور علیہ السلام کی شان کیا, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ارشاد فرماتا ہے, موسیٰ اگر ہم حضور کو پیدا کرنا اگر ہمارا مقصود نہ ہوتا, دنیا میں حضور کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا, تو ہم تجھے بھی ظاہر نہیں کرتے, اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتے, جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتے, آسمان کو نہیں بناتے, زمین کو نہیں بناتے, چاند ستاروں کو نہیں بناتے. حد کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ شان بناتا ہے, اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتے. اگر حضور کو بھیجنا دنیا میں مقصود نہ ہوتا, اللہ نے کیوں دنیا بنائی؟ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے. اللہ چاہتا جس سے جتنی چاہتا عبادت کروا لیتا. اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں. اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ میرا حبیب ہے. امتحان ہوا لوگوں کا اس وقت جب کعبہ تبدیل ہوا, بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. نماز کے اندر حکم آیا کہ نماز ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, حضور نماز پڑھا رہے ہیں. قرآن پاک پڑھے ہیں, جماعت ہو رہی ہے, وہی نازل ہوئی, اے حبیب آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دو, بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر دو. حضور نے نمازی کے اندر اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر دیا. تمام نمازیوں نے اپنا رخ پھیر لیا. نماز ہو رہی ہے, ابھی نمازی کے اندر یہ حکم نازل ہوا. یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا, بتاؤ یہ اللہ کے نبی ہیں, پہلے تو ہمارے کعبے کی طرف تو نماز پڑھا کرتے تھے, اب ادھر کو نماز پڑھنے لگے. اعتراض کرتے تو حضور کی ذات پہ. پھر ان لوگوں کا امتحان ہوا. تفسیر میں جب آپ پڑھیں گے کتابوں میں, کل میں نے پڑھا ہے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے مسلمان کا, منافقین کا اللہ نے امتحان لیا. کعبے کو بدل کر کے جو حق تھے, جو سچے تھے, حضور کے, حضور کو مانتے تھے, حق مانتے, سچا مانتے, اللہ کا حبیب مانتے تھے, انہوں نے حضور کی اتباع کی. اور جن کے دل میں منافقت تھی, جن کے دل میں نفاق تھا, انہوں نے کعبے سے جب بدلا تو اس سے انکار کر دیا کہ یہ تو اپنی مرضی سے کعبہ بدل رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں. اگر یہ اللہ کے پکے حبیب سچے نبی ہوتے, یہ کتاب تو بنا کر کے لائے ہیں. یہودی نصارہ اعتراض کیا کرتے تھے حضور کی ذات پہ, یہ تو اپنی طرف سے ان کی گڑی ہوئی کتاب ہے, اللہ کا کوئی معجزہ نہیں, اللہ کی کوئی کتاب نہیں. اللہ نے لوگوں کے لیے کہا یہ منافق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی ناری جہنم ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دے جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا, رسول اللہ کی ذات کا انکار کیا, اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری نہیں کی. آج اللہ کا لاکھ شکر اور اس کا فضل ہمارے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے, ایسے نبی کی امت میں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا دیتا. اللہ بے اختیار ہے, بے نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ میں پیڑ بنا دیتا, درخت بنا دیتا, کوئی جانور بنا دیتا, زمین بنا دیتا, کچھ بھی بنا دیتا. لیکن اللہ نے فضل کیا ہمارے اوپر, اللہ نے ہمیں انسان بنایا. انسان کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں ہم پیدا فرمایا. یہ امت اور فکر کرے, سوچے ہمارے اعمال کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نمازیں ہماری کتنی ہیں, روزے ہم کتنے رکھتے ہیں, فرما برداری ہمارے اندر کتنی ہے, اللہ کے حکم کی کتنی فرما برداری ہم کر رہے ہیں, رسول اللہ کے حکم کی کتنی فرما برداری ہم کر رہے ہیں. حضور کی امت میں ہیں, بڑا آسان ہے صاحب کہنا حضور کی امت میں ہیں. ایک صحابی ہیں, ایک بزرگ ہیں,
کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے مشکل سوال یہ ہے، اگر کوئی انسان مجھ سے یہ پوچھ لے کہ تم حضور سے محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ مشکل میری زندگی کا سوال یہ رہا۔ ہاں، اور آپ سے اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ہاں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں حضور سے محبت نہیں کرتا میرا ایمان چلا جائے گا، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اپنے اندر دیکھتا ہوں تیرے کام کیسے ہیں۔ حضور کی امت میں ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والے کا عالم کیا ہوتا ہے، عبادتیں کیسی ہوتی ہیں اس کی، محبوب کے فرمان کی کتنی اتباع کرتا ہے۔ دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو محبت کرنے کے لیے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے اچھی لگتی ہے۔ یہ نہیں پوچھنا پڑتا یہ کرنا کیسا ہے، یہ کرنا کیسا ہے، تمہارے اندر تو یہ ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ محبوب کے اندر کمیاں نہیں نکالی جاتی، نہ دلیلیں مانگی جاتی ہیں، بے لوث محبت کی جاتی ہے، بے حد محبت کی جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں بس کہہ دیا بس ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، ہر چیز ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ اصلی محبت ہوتی ہے۔ محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، پکارتے رہیں، ہم سارے حضور سے محبت کرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، نماز کو پتہ نہیں، والدین کی نافرمانی، سود خوری، زناکاری، غیبت، چوری، آگ، تمام ایب ہمارے اندر دعوے کا ہیں۔ اللہ سے بھی ہم محبت کر رہے ہیں، رسول اللہ سے بھی ہم محبت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ہمیں ان تمام کاموں سے رکنا ہوگا، اور جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے انہی کاموں کو ہمیں کرنا ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کاموں کے برعکس کرتے ہیں، شیطانی پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور یہ ہم سوچتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں جنت میں چلے جائیں گے، صاحب ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی سے حساب و کتاب لے گا۔ ذرے ذرے کا یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چغلیاں، نمازوں کو چھوڑنا، ایک دوسرے کو ستانا ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ہر عیب کو ہر کام کو لکھ رہے ہیں، پر قیامت کے دن یہ رجسٹر کھولا جائے گا، پھر بتایا جائے گا، کہا جائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرم والا بن جاؤ، نیک لوگوں کی سب سے پھر کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہوں، ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔